إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. محترم سامعین اور سامعات، اس موضوع پر پہلے بات ہوئی تھی، اسی کو مزید آگے لے کر چلنا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، حقیقت یہ ہے کہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوئی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. میں نے عرض کیا تھا یا تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے کوئی اور خیر دے دے گا یا کسی تکلیف کو رفع کر دے گا یا جو مانگا وہی دے دے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں دے گا، نہ تکلیف رفع کرے گا، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے گا. اور دنیا 50 سالہ ہے اور آخرت 50,000 سالہ ہے. تو جب یہ قیامت والے دن اپنی دعاؤں کی تاثیر دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کی سب ذخیرہ بن گئی ہوتی. آج ہمیں اس بات کی بہت فکر رہتی ہے کہ میری دعا قبول ہو، میں جو چاہوں مجھے ملے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی آگے کا ایک درجہ ہے. اگر کسی کی دعا قبول ہوتی ہو تو لوگ اس کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں کہ بڑی بات ہے، یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کر دے قبول ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرے تو اس سے بھی ایک اعلیٰ مرتبہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں کیں، 1 2 3. دعا کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ خالی اللہ کی ثنا بیان کرو. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی مخصوص چیز مانگ لو کہ یہ چیز چاہیے. ایک سائل آتا کہتا ہے ایک روٹی کا سوال ہے. ایک ہے کہ آپ اللہ سے خیر مانگو، شر سے پناہ مانگو، تو ہر خیر ملے گی، ہر شر سے پناہ ملے گی. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. یا اللہ ہر قسم کی خیر دے دے، جلدی والی بھی، لیٹ والی بھی، جو ہمیں معلوم وہ بھی دے دے، جو نہیں معلوم وہ بھی دے دے. جس کو ہم جانتے ہیں اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. یہ ہے جامع دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں اچھائی دے، آخرت میں اچھائی دے اور برائی سے بچا لے، اور بس. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پن پوائنٹ والی 2-4 دعائیں کیں اور وہ فوراً قبول ہو گئیں. مانگا مل گیا، مانگا مل گیا، مانگا مل گیا. پریشان ہو گئے کہ یہ کہیں میری آخرت کا نقصان نہ ہو رہا ہو اور اللہ مجھے میری کمائی دنیا میں دے رہا ہو. تو پن پوائنٹ والی دعا کرنا چھوڑ دی. عمومی تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو انسان چل نہیں سکتا. خیر دے دے، شر سے بچا لے، لیکن یہ دے دے، یہ نہ دے، یہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں میری آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا آخرت کا مقابلہ ہے. دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے. جو اس جہان میں زیادہ پاتا ہے وہ اس جہان میں اتنا کھو بیٹھے گا. یہ امتحان کا ہے. ہم دنیا اور آخرت دونوں میں خیر مانگتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. میں اس کی آپ کو 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک روایت میں ایک اور صحابی ہیں، باہر صورت کھانا آیا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، کھا نہیں رہے، کھانا بہت اچھا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ ہجرتیں کیں، آپ کے ساتھ قربانیاں دیں، فوقع اجرنا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ فمنا من مضى ولم يأكل من اجره شيئا، کچھ ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھی جو اس جہان سے چلے گئے اور سارا اجر محفوظ کر کے لے گئے اور انہوں نے اپنے اجر سے کچھ نہیں کھایا۔ وَمِنَّا مَنْ قَدْ عَيْنَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، اور ہم ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمل کا، ہماری نیکی کا پھل پک گیا، اور فَهُوَ يُهْدِبُهَا، اور ہم یہ اچھے اچھے کھانے کھا کر اپنی نیکی کا پھل کھا رہے ہیں، اور وہ سارا سمیٹ کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے، اور جب وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے معرکہ احد میں، تو ان کے لیے کفن پورا نہیں تھا، ایک چادر تھی، اگر سر پر ڈالو تو پاؤں ننگے، پاؤں پر ڈالو تو سر ننگا، تو آپ نے فرمایا ان کے سر کو چادر سے ڈھانپو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ دنیا سے کچھ لے کر نہیں گئے اور بہت قربانیاں دیں۔ تو انسان اپنی قربانیوں میں سے یہاں لے گا تو وہاں کمی ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو حضرت بلال گزرے، کہا بلال آ جاؤ کھانا کھا لو، تو کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور بلال اپنا کھانا جا کر جنت میں کھائے گا، تو جو ادھر سے بچایا وہ وہاں ملے گا، یہ تصور دیا۔ اس سے بھی واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے ڈکار لیا، آپ نے فرمایا اقصر عنا جشاءک ھذا، یہ زیادہ ڈکار نہ لیا کر، فإن أطول الناس جوعا یوم القیامت اطولهم شبعا فی الدنیا، جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں اتنی لمبی بھوک کاٹیں گے قیامت والے دن۔ 50,000 سال کا دن ہے، اتنی لمبی بھوک، اور مقابلہ ہے ایک دن کا 50، ایک سال کا 50,000 سالوں کے ساتھ، ایک دن کا 50,000 دن کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں، ٹھیک ہے وہ دن تھے بہت کمزوری کے جب پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، لیکن ایک زمانہ آیا کہ سب سے زیادہ بڑے سیٹھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنا بڑا سیٹھ کوئی نہیں تھا، اتنا بڑا سیٹھ تھے آپ کہ آپ سونا بانٹ رہے ہوتے تھے، لوگوں سونا بانٹ رہے ہوتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھنے اقامت ہو گئی، آپ جلدی جلدی گھر گئے، واپس آ کر نماز پڑھائی، ساتھی پوچھتے ہیں جی آپ نے آج ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے؟ فرمایا وہ میں سونا بانٹتا بانٹتا آیا تو تھوڑا سا سونا پڑا رہ گیا، تو میں نے سوچا کہ یہ نماز میں پریشان کرے گا، اس کو ٹکانے لگا کر آ جاؤں۔ کون ہے دنیا میں سیٹھ جو سونا بانٹتا ہو؟ ہے کوئی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود وہی فاقہ مستی ہے، حالت وہی ہے، بیویاں ہیں جو مانگنے آتا ہے اس کو دے دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری میں نو نہیں تھا، آپ کے پاس چیز ہے کوئی مانگ رہا ہے تو نو نہیں ہے۔ ایک صحابیہ عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک قمیص تیار کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ کو ضرورت بھی تھی، آپ کو دی، آپ نے پہنی، آپ کو بڑی اچھی لگی، تو ایک ساتھی آ گیا کہتا جی یہ قمیص مجھے دے دے۔ آپ گھر گئے اور جا کر پرانی پہن لی اور وہ اتار کر ان کو لا دی۔ ساتھیوں نے بہت محسوس کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں کہتے، تو آپ نے کیوں مانگی؟
کہتا بھائیو تمہاری بات بھی درست ہے، محسوس تو مجھے بھی ہوا، لیکن آپ جانتے میں نے کیوں لی ہے؟ میں نے اس لیے لی ہے کہ میں وصیت کروں گا کہ اس قمیص میں مجھے کفن دیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اتنی زیادہ سخاوت، اور گھر ہماری مصیبت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آمدن اتنا سٹیٹس اپ، رہنا پھر پریشان ہی ہے۔ 28 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جانی ہے، 25 کو ختم ہو جانی ہے، وہ 25,000 روپے ہوں یا ڈالر ہوں، جتنی تنخواہ زیادہ اتنے گھڑے بڑے بڑے کھود لینے ہیں، بچوں کے سکول کا بھی وہی حساب ہو جانا ہے زیادہ کے حساب سے، اور رہنا پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے چاہیں پیسے آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے 3 دن نہیں لگیں گے، سارا بانٹ دوں گا۔ اور گھر پھر وہی حالت ہے۔ ایک عورت آئی، اسی بھی صحیح بخاری میں ہے، عورت آئی مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے کونے خدرے ڈھونڈے تو ایک کھجور ملی، وہ بھی لا کر کے اس کو دے دی، کچھ بھی نہیں گھر میں۔ تو میں یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب بھی ہماری دعا آخرت میں قبول ہوگی، اس جہان میں گزارا چلے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، یہ قبولیت سے بھی بڑی بات ہے۔ ہم مانگیں اور مل جائے، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہماری دعا آخرت میں قبول ہوگی، اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس جہان میں بھی مانگتے ہیں، اس جہان میں بھی مانگتے ہیں۔ تو پہلا وسیلہ اپنی اپنی نیکی کا واسطہ، یا اللہ میں نے وہ کام کیا اور میں نے کوئی ریاکاری نہیں کی، اور تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اگر تجھے وہ قبول ہے تو یا اللہ مجھے میری یہ تکلیف رفع کر دے، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ وہ آپ نے بچپن میں پڑھی تھی غار والی حدیث، 3 لوگ غار میں گئے، اوپر سے پتھر گر گیا ان پر، تو اس نے کہا کہ میں والدین کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، ایک نے کہا مزدور کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی، اور ایک نے کہا میں بدکاری سے بچ گیا تھا۔ اس نے نیکی نہیں کہا، بدکاری سے بچ گیا تھا، اگر میرا بچنا تجھے قبول ہے تو میری تکلیف رفع کر دے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی اللہ کا خوف تھا، اور اللہ کا خوف نیکی ہے۔ نمبر 2، کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، کسی نیک آدمی سے کہیں کہ یا اللہ، اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، یا یہ کہ اے اللہ اس بندے کی دعا کے وسیلے سے میری تکلیف رفع کر دے یا میری حاجت پوری کر دے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری شریف میں عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے جاتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر کے یہ لفظ بولتے ہیں۔ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور کہا اے اللہ انا کننا نتوسل بنبیک فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے واسطے سے مانگتے تھے تو آپ ہمیں بارش دے دیا کرتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب ہم ان کے چچا کے واسطے سے مانگتے ہیں ہمیں بارش دے دے، فیسقون، تو ان کو بارش مل جاتی تھی۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اس کے وفات پا جانے کے بعد اس کا واسطہ دینا سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ وہ کہہ سکتے تھے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے واسطے سے دعا مانگتے تھے، بارش مانگتے تھے، اب ہم ان کی قبر مبارک کے واسطے سے مانگتے ہیں، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام، ان کے واسطے سے، حسن حسین رضی اللہ عنہما، علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، یا اور کوئی بعد میں آنے والے تابعی، تبع تابعی کوئی بزرگ، کسی بھی
وفات شدہ کے واسطے سے مانگنا ثابت نہیں، البتہ زندہ نیک بزرگ اس کی دعا کے واسطے سے مانگنا یہ صحیح بخاری میں سنت ہے، اور تمام صحابہ کرام ساتھ ہیں اور سب نے اس بات کو اچھا کہا، کسی نے نہیں کہا کہ غلط ہوا۔ تیسرا، رب ذوالجلال کی ذات اور اس کی صفات کا واسطہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں۔ میں نے دعا ذکر کی تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہ دعا فرمایا جو اللہ کے ناموں کا واسطہ والی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے غم کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ اس کی جگہ پر خوشی عطا فرماتا ہے، غم کو خوشی کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور اللہ کی ناموں کے اور اللہ کی صفات کا واسطہ، ناموں میں بھی صفات ہوتی ہیں، رحمان ہے تو اس میں رحم و کرم ہے، عزیز ہے تو اللہ کی عزت ہے، کریم ہے تو اللہ کا کرم ہے، ناموں میں بھی اللہ کی صفات ہوتی ہیں، اور ویسے اللہ کی ڈائریکٹ صفات کا واسطہ دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور قیوم ذات میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تو اسے مانگتا ہوں۔ جتنے اللہ کے نام ہیں ان کا معنی پڑھ لو، اور معنی کے اعتبار سے آپ دعا مانگو۔ مثلا اللہ عزیز ذو انتقام ہے، انتقام لینے والی ذات ہے، تو ہم کہیں اے انتقام لینے والی ذات مجھے معاف کر دے، یہ بات بنتی نہیں۔ ہم کہیں گے اے اللہ معاف کرنے والی ذات مجھے معاف کر دے، اے انتقام لینے والی ذات میرے دشمن کو تباہ کر دے، یہ ٹھیک ہے۔ مجھے اولاد چاہیے، اے خالق، اے باری، اے مصور، اے وہاب دینے والے مجھے بچہ عطا فرما دے۔ تو جو صفت، جو نام اللہ کا ہماری حاجت سے مطابقت رکھتا ہو، اس کی ہفتہ وار میگزین میں بڑی پہلے اتنا بار یہ پڑھو، بعد میں اتنی بار یہ پڑھو، اور یہ تعداد اور یہ جگہ اور یہ وقت اور یہ سب یہ خود ساختہ ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں، کوئی نہیں۔ صرف نہ اس کی تعداد خاص ہے، اس کا مطلب سمجھو اور اس مطلب کے حساب سے اپنی حاجت کے مطابقت ہو، تو جتنی بار چاہو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو۔ اس کی کوئی تعداد خاص نہیں، کوئی طریقہ کار خاص نہیں، جگہ خاص نہیں، وقت خاص نہیں۔ تو ان واسطوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو رب ذوالجلال بہت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اوقات بھی کئی مبارک ہوتے ہیں، جگہیں بھی کئی مبارک ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں سینہ اور منہ دیوار کے ساتھ لگا کر مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا تو مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت مانگنا چاہیے۔ جگہوں میں عرفات کا دن اور عرفات کی جگہ، اس میں اللہ بہت دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جہاد کے دوران مجاہد کی دعا بہت قبول کرتا ہے۔ اقامت اور اذان کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جمعے کے دوران خطبہ بعض روایتوں میں عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، جمعے والے دن دعا کی ہوئی رد نہیں ہوتی۔ تو اوقات کا اعتبار بھی کرنا چاہیے، اور سجدے میں حالت کا اعتبار بھی ہوتا ہے، وقت کا اعتبار بھی ہوتا ہے، جگہ کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ جب انسان شدید پریشان ہو، جب اس کو چوٹ لگے، دھچکا لگے، رونے کو دل چاہے، 2 رکعتیں پڑھو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ پھر دیکھو، اب ایک آدمی سوتے وقت دعائیں پڑھ کر سوتا ہے، اٹھتا ہے تو دعائیں پڑھتا ہوا اٹھتا ہے، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ابھی مجھے یاد کرتا کرتا سویا تھا، مجھے یاد کرتا کرتا اٹھا۔ اور اگر بیچ میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے اچانک آنکھ کھل جائے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ لے، اس کے بعد جو رب سے مانگے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔
بڑی عجیب صورتحال بنتی ہے کہ ابھی دعائیں کرتا کرتا گیا ہے اور بیچ میں تھوڑی سی آنکھ کھلی تو پھر مجھے یاد کر رہا ہے، اور جب اٹھا تو پھر بھی مجھے یاد کر رہا ہے، تو اللہ کیوں نہ مانے اس کی بات۔ ایک دفعہ مجھے کچھ اللہ کے کام کے لیے 1.5 لاکھ روپے چاہیے تھا، میں بڑا پریشان تھا، تو ایسے رات میری آنکھ کھلی، ایسے میں نے مانگی، صبح مجھے مل گیا وہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا بہت عظیم دعا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کوئی آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جس کام کو چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے۔ بڑے تجربات ہیں میرے کہ جب کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی صبح اشراق کے وقت 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے وے، اللہ سارا دن اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ارکع علی 4 رکعات فی اول النہار، صحیح بخاری میں نہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اے بندے 4 رکعتیں دن کے شروع میں میرے لیے پڑھ لے، اکفے کا آخرہ ہو، میں سارا دن تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کب پڑھنی ہے؟ سورج نکلنے سے 10-15 منٹ بعد سے لے کر 11 ساڑھے 11 تک کے وقت میں کسی وقت پڑھ لے۔ آپ کے ہاں ریسیس ہوتی ہے، اس میں پڑھ لی جائیں، یا آنے سے پہلے پڑھ لی جائیں۔ تو جو آدمی اس طرح کرتا ہے، آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں، ایسے سب کام۔ ایک آدمی کہتا ہے آج سارا دن میں بھاگتا ہی رہ گیا، وہاں گیا ڈاکٹر کے پاس تو معلوم ہوا کہ رپورٹیں گھر بھول گیا تھا، اور وہاں سے بل ادا کرنا تھا، وہاں پہنچا تو ٹائم اوور ہو چکا تھا، آگے کی جگہ گیا تو وہاں لائن بڑی لمبی لگی ہوئی تھی، میں تو بھاگتا ہی رہا، ہوا کچھ نہیں۔ ایک یہ کہتا ہے، اور ایک یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے گیا، نماز پڑھی تو وہیں بندہ مل گیا۔ فرق ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اس بارے میں ایک حدیث ہے، وہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد حیات دنیا بنانا ہے، دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنا ہے، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، وہ فل نہیں کر پاتا، ادھر گیا تو وہ رہ گیا، ادھر گیا تو وہ رہ گیا، بڑا پریشان، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ من کانت الدنیا ہمہ، جو دنیا کو مقصد بناتا ہے، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت فقیری لکھی رہتی ہے۔ اس سے پوچھو کیا حال ہے، ارے کیا بتائیں، آپ جانتے نہیں ہو حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ہاں، ہر وقت کچھ نہیں بنتا، کیا کریں، مہنگائی بہت ہے، ہر وقت اللہ کی شکایت۔ جعل فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دی جاتی ہے، ہر وقت مانگنا، ہر وقت ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ ومن کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جاتا ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات جمع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جس کو ٹائم نہیں ملتا اس کو بھی روزانہ 24 گھنٹے ملتے ہیں، جس کو جو کام کرتا ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا وہ بھی کھانا کھا کر ہی سوتا ہے، وہ بھی بچے جنتا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے اچھا ہی کھاتا ہو، اور باقی کام بھی سارے اس جیسے ہی ہیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات جمع کر دیتا ہے، کنٹرول میں رہتے ہیں۔ وجعل غناہ بین عینیہ، اس کا غنا، اس کی امارت، اس کا امیر ہونا، غنی ہونا اس کے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ جب بھی پوچھو اور بہت اچھا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہر وقت اللہ کا شکر، اور کبھی شکایت اس کے منہ سے نہیں سنو گے آپ، اور معاملات اس کے آسان ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، حل بھی کر لیتا ہے اور آخرت بھی بہتر کر لیتا ہے۔ یہ 2
زندگی کے اسٹائل ہیں، جس کو چاہو اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔